السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا۔ کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر عافیت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی حالتوں میں انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 4 سے 10 تک کا انشاءاللہ سبق پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی کلاس اللہ سبحانہ و تعالی کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور تم دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر، نحلتاً، خوش دلی سے، فَإِن، پس اگر، طِبْنَ، وہ خوشی سے دیں، لکم، تم کو، عن شیئن، کچھ، منہ، اس میں سے، نفساً، دل سے، فَكُلُوهُ، تو تم کھا لو اسے، ہنیئا مریئا، خوش مزہ، خوشگوار۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دو تم بے وقوفوں کو، اموالکم التی، اپنے مال وہ جن کو، جعل اللہ، بنایا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاما، گزران کا سبب، وارزقوہم، اور تم انہیں کھلاؤ، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، اور انہیں پہناؤ، وقولوا، اور تم کہو، لہم، ان سے، قولا معروفا، بات معقول، وابتلوا الیتامی، اور تم جانچ پرکھ کرو یتیموں کی، حتی، یہاں تک کہ، اذا بلغوا النکاح، جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، فإن آنستم، پس اگر تم پاؤ، منہم، ان میں، رشدن، سمجھداری، فادفعوا، تو سونپ دو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مال، ولا تأکلوها، اور نہ تم کھاؤ ان کو، اسرافاً، حد سے بڑھ کر، وبداراً، اور جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا، اس سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، ومن کان غنیا، اور جو کوئی ہو مالدار، فلیستعفف، پس چاہیے کہ وہ بچے، ومن کان فقیرا، اور جو کوئی ہو فقیر، فلیأکل، پس چاہیے کہ وہ کھا لے، بالمعروف، دستور کے مطابق، فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پس جب تم سونپو، الیہم، انہیں، اموالہم، ان کے مال، فَأَشْہِدُوا، تو گواہ ٹھہرا لو، علیہم، ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا، اور کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس میں سے، جو، ترک الوالدانی، چھوڑ جائیں ماں باپ، والاقربون، اور قرابت دار، وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی، نصیب، حصہ ہے، مما، اس میں سے، جو، ترک الوالدانی، چھوڑ جائیں ماں باپ، والاقربون، اور قرابت دار، مما، اس سے کہ، قل، تھوڑا ہو، منہ، اس میں سے، او کثر، یا زیادہ، نصیبا مفروضہ، اس حال میں کہ وہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا، وَإِذَا، اور جب، حضر القسمۃ، حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربى، رشتہ دار، والیتامی، اور یتیم، والمساکین، اور مساکین، فارزقوہم، تو تم دو انہیں، منہ، کچھ اس میں سے، وقولوا، اور تم کہو، لہم، ان سے، قولا معروفا، بات معقول، ولیخشى الذین، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ، لو ترکو، اگر چھوڑ جائیں وہ، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃ، اولاد، ضعافاً، کمزور، خافوا، تو وہ خوف کھاتے، علیہم، ان پر، فلیتقوا اللہ، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، ولیقولوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولا سدیدا، بات سیدھی، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یأکلون، کھاتے ہیں، اموال الیتامی، مال یتیموں کے، ظلما، ظلم سے،
انما یأکلون بلا شبہ وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ وسیصلون سعیرا اور ان قریب وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں. یہاں پہ ہم نے اپنی آیات کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے. اب ہم ان آیات کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 4 اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کر دو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی یتیم لڑکیوں اور ان کے حق مہر کا بیان شروع کر رہے ہیں. جہاں پر یتیم لڑکیوں کے حق مہر کا تذکرہ ہونے لگا وہاں پہ اللہ نے عام عورتوں کے حق مہر کے متعلق بھی تاکید فرما دی کہ ان کے حق مہر انہیں برضا و رغبت پورے کے پورے ادا کر دیے جائیں. ہاں اگر وہ اس خود بلا جبرن بغیر کسی ناپسندیدگی سے خوشی سے، بلکہ وہ یعنی کوئی ان پر جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی دباؤ نہیں، بلکہ اپنی خوشی سے یہ حق مہر یا ایسا کچھ حصہ چھوڑ دیں تو وہ تمہارے لیے حلال اور طیب رزق ہوگا. لیکن ان کا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ معاف کرانے میں ہیرا پھیری سے ہرگز کام نہ لو. اللہ کہتے ہیں یہ عورت کا حق ہے، اس کا حق مہر اس کو ادا کرو. تم پر بالکل بھی یہ واجب نہیں ہے کہ تم کسی پر زبردستی کر کے اس سے جو حق مہر کا حصہ ہے وہ تم اس کو دبا لو اور وہ نہ دو. ہاں اگر کوئی اپنے خوشی سے اس کو معاف کروانا چاہے تو اللہ کہتے ہیں پھر اس میں کوئی خوشی سے معاف کرنا چاہے، جس کا حق مہر ہے، اگر وہ لڑکی معاف کرنا چاہے تو پھر اجازت ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن زبردستی آپ ایسا نہ کرو. اب یہاں پر ہم چند احادیث سمجھتے ہیں. حق مہر کا تعین کتنا ہونا چاہیے، حق مہر کے متعلق کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، مختصراً ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں. دیکھیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ رکھنا ہوگا. ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 12 اوقیہ چاندی اور نش. تو سیدہ عائشہ نے مجھ سے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے نش سے مراد نصف ہے اور یہ کل 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے یہی حق مہر تھا. اسی سلسلے میں ترمذی کی ایک روایت آتی ہے. ابو العجفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے خطبے کے دوران لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے حق مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے. اور میں نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا یا اپنی کسی بیٹی کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو. ٹھیک ہے. جو مفسرین کرام ہیں وہ کہتے ہیں جو مسلم کی روایت ہے جو سیدہ عائشہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں یہ راجح قول ہے، لہذا 12.5 اوقیہ چاندی کے برابر جو ہے وہ حق مہر ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس روایت کی طرف کہ جب سیدنا عمر والی روایت جو ابھی ہم نے پڑھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کے حق مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھو. جب یہ عمر نے یہ خطاب فرما رہے تھے تو ایک عورت پکار اٹھی، کیونکہ یہ بات عورتوں کی خود کے لیے تھی. تو ایک عورت کہنے لگی تم یہ کیسے پابندی لگا سکتے ہو، یعنی جبکہ اللہ تو خود کہتے ہیں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یعنی اگرچہ تم اپنی کسی بیوی کو خزانے بھر بھی بطور حق مہر دے چکے ہو، یعنی اگر کسی کے پاس اتنا ہے اللہ نے اس کو طاقت اور وسعت دی تو وہ اپنی وسعت کے مطابق زیادہ بھی دے سکتا ہے. تو جب اس عورت نے یہ بات کہی تو یہ بات سن کر سیدنا عمر بے ساختہ پکار اٹھے پروردگار مجھے معاف فرما، یہاں تو ہر شخص عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فقیہ ہے. پھر ممبر پر چڑھے اور کہا لوگوں میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر بہاننے سے روکا تھا، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں، تم میں سے جو جتنا چاہے حق مہر ادا کرے.
دیکھیں حق مہر کم بھی دیا جا سکتا ہے، زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. تمام احادیث کا جو خلاصہ ہمیں ملے گا وہ یہ ہے کہ ہر انسان خاوند جو ہے جو حق مہر مقرر کرے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق کہ جو اللہ نے جتنا مال اس کو دیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو ادا کرے گا. ٹھیک ہے، جس پر دونوں فریقین رضامند بھی ہوں، خوش بھی ہوں، مطمئن بھی ہوں، اس حساب سے حق مہر باندھا جاتا ہے. دیکھیے حق مہر زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں. اب کم کے لیے ہم ایک روایت پڑھتے ہیں. کچھ اس طرح سے وہ روایت آتی ہے، ایک عورت نے اپنا نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اتنے میں ایک شخص بول اٹھا، اللہ کے رسول اگر آپ نہیں چاہتے تو اس عورت کا مجھ سے نکاح کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ماں سوائے اس چادر کے جو میں نے لپیٹ رکھی ہے. آپ نے فرمایا یہ چادر تم رکھو یا اسے دو گے؟ جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی ڈھونڈ لاؤ. وہ گیا لیکن اسے وہ بھی نہ ملی اور وہ واپس آ گیا. تو آپ نے اس سے پوچھا تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے. آپ نے فرمایا اچھا وہی صورتیں اس کو بطور حق مہر زبانی یاد کرا دینا. اب دیکھیے ذرا کیا پتہ چلا، یعنی جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے. حتی الامکان اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، قرآن کی کوئی آیت آپ کو یاد ہے، کچھ صورت یاد ہے، آپ اسی کو ان کو زبانی یاد کروانے کا جو ہے وہ کر لو گے کہ ہم میرے حق مہر میں تمہیں یہ دیتا ہوں تمہارے حق مہر میں، تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی قبول کر لیا جائے. یعنی اللہ نے دین میں کتنی آسانی رکھی، اپنی وسعت کے مطابق دو. اگر زیادہ اللہ نے تمہیں عطا کیا تو تم اپنی بیوی کو زیادہ بھی حق مہر دے سکتے ہو. اگر اللہ نے تمہیں اتنا مال و دولت نہیں دیا تو حتی الامکان تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تو تم نکاح جیسے مقدس بندھن میں ضرور بن جاؤ. حتیٰ کہ اگر تمہارے پاس کچھ صورتیں ہیں تو وہی تم زبانی یاد کروا دو. لہٰذا معلوم یہ چلا کہ اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دیا جائے گا. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں حق مہر کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں، یعنی لاکھوں کے حساب سے شادیوں پہ فضول رسموں میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں حق مہر کی بات آتی ہے تو لوگ کنجوسی دکھاتے ہیں کہ ہم اتنا حق مہر نہیں دیں گے، اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں، رشتے میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے تو آپ زیادہ بھی حق مہر رکھ سکتے ہیں. جہاں پر شادی پر اتنی فضول رسومات میں لاکھوں کے حساب سے خرچ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں حق مہر جو شرعی ہوتا ہے اس کی بات کی جائے تو کہتے ہیں حق مہر ہم بہت تھوڑا دیں گے اور شرعی حق مہر ہمارے نزدیک 32 روپے ہے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ایسا نہ کرو. جہاں تم فضول خرچیاں اتنی کر رہے ہو تو جس کا جو حق ہے اللہ نے تمہیں جو طاقت دی ہے اس کے مطابق اپنی بیویوں کا حق مہر باندھو. اب دیکھیں ایک گروہ ایسا ہوتا ہے حق مہر کے متعلق جو بہت ہی یعنی کم باقی چیزوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے لیکن حق مہر میں خرچ نہیں کر رہا ہوتا. اور بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں یعنی لڑکی ہونے والے شوہر سے بہت زیادہ حق مہر کا مطالبہ کرنے لگتی ہے. مثال کے طور پہ شوہر کی حیثیت 10-15 ہزار روپے ہے کہ وہ اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، لیکن اب لڑکی اس سے گھر والے مطالبہ کر رہے ہیں لاکھوں کے حساب سے کہ لاکھ کے حساب سے آپ جو ہے وہ آپ کو حق مہر میں رقم ادا کرنی ہوگی. اب کیا ہوا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری غرض تو صرف یہ ہے کہ نکاح نامے میں ادراج ہو جائے اور اس بھری مجلس میں ذرا ہماری شان بن جائے. یعنی لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانے کے، یعنی حق مہر بھی تو ایک وہ بن چکا ہے نا، لوگوں کے لیے دکھاوے کی حیثیت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا حق مہر رکھا، اگر زیادہ رقم رکھی گئی تو بہت مالدار ہیں یہ سوچ کر لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی اچھی جگہ پر اپنی بچی بیاہ دی جو بہت دولت والے ہیں، جو بہت مال والے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں مجلس میں اپنی شان اپنا نام بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، لڑکے والوں پر دباؤ ڈالتے ہیں. تو ایسا بھی نہ کیا جائے. وہ کیا کہتے ہیں اچھا تم دینا نہیں لیکن لوگوں میں بھرم رکھنے کے لیے لاکھوں کے حساب سے رکھ دو. تو شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے. دیکھو ایسی چیزوں کی طرف نہ جاؤ. شریعت ایسے ہیلے سازشوں کی کوئی گنجائش نہیں رکھتی. جتنی طاقت ہے جتنی وسعت ہے اس کے مطابق بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی پر تنگی کیے آسانی کے ساتھ حق مہر ادا کر دو. ٹھیک ہے، یہ دو طرح کے لوگ ہوئے. اب ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق مہر کے نام پر اپنی لڑکیوں کو حقیقتاً فروخت کر رہے ہوتے ہیں.
کہ وہ حق مہر کی کثیر رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اور وصول کر کے یہ رقم لڑکی کو نہیں دیتے بلکہ خود کھاتے ہیں، اور جب تک انہیں اپنی حسب پسند رقم نہ ملے وہ لڑکیوں کا نکاح ہی نہیں کرتے خواہ وہ بوڑھی ہونے لگیں۔ ایسے لوگ دراصل کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں جنہوں نے حق مہر کو ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا کہ اپنی بچیوں کو تقریباً فروخت کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو حق مہر اللہ نے اس لیے نہیں رکھا کہ تم اس کو کمائی کا ذریعہ، اپنے فائدے کا ذریعہ بنا لو۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو حق مہر ہوتا ہے اس پر لڑکی کا حق ہوتا ہے، اس کے والدین کا نہیں ہوتا ہے، اور اس پر دلیل کیا دی جاتی ہے؟ نکاح صغار کی ممانعت آتی ہے۔ نکاح صغار کیا ہے اب ہم سمجھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح صغار سے منع فرمایا ہے۔ اب نکاح صغار یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو اس شرط پر دوسرے شخص سے بیاہ دیتا تھا کہ وہ دوسرا اسے اپنی بیٹی بیاہ دے اور حق مہر کسی کو بھی نہ دینا پڑے، یعنی بیٹیوں کا تبادلہ کرنا، تم اپنی بیٹی ہمیں دے دو، ہم تمہیں اپنی بیٹی دے دیں گے اور حق مہر دونوں ہی نہ ادا کریں گے۔ تو اس طرح کے نکاح صغار سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ لہذا حق مہر پر بھی لڑکی کا حق ہے۔ اگر لڑکی اپنی خوشی سے اس کی رقم اپنے والدین کے استعمال کے لیے یا پھر اپنے شوہر کے استعمال کے لیے، جس کی بھی خوشی سے وہ دینا چاہے بغیر کسی زبردستی کے، تو استعمال کی جا سکتی ہے اس لڑکی کی رقم کو، اس کے علاوہ زبردستی نہیں کرنی، کیونکہ وہ اس لڑکی کا حق ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر عورت حق مہر کی رقم معاف نہیں کر رہی تو طرح طرح کے ظلم اور دکھ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح سے تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو ہر وہ تمام بات جو لڑکی کو حق مہر کے حوالے سے دباؤ ڈالی جائے وہ منع ہے، گناہ ہے، حرام کہا گیا ایسی باتوں کو۔ اللہ کہتے ہیں جو حق مہر تمہارے لیے طے ہوا ہے تمہارا آپس میں، تو بخوشی اس کو ادا کر دیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان زیست کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان کے مال میں سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی اور ان کے فائدے کی بات کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے نادان کے حقوق ملکیت کی جو حد ہے کہ اگر کوئی شخص نادان ہے تو اس کا جو چاہے وہ یتیم ہو یا پھر غیر یتیم ہو، یعنی اگر وہ یتیم بھی نہیں ہے، کم عقل ہے، نادان ہے، بالغ نہیں ہے، تو اس کے مال کا کیا کیا جائے گا؟ تو اس آیت میں کہا گیا کہ نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو، تو یہ حکم صرف نادان یتیم ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی چھوٹا بھائی نادان ہے تو بڑا بھائی اسے اس کا مال نہ دے، اور چھوٹا عقل مند اور بڑا نادان ہے تو چھوٹا بھائی اس کا مال اس کے تصرف میں نہ رکھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی چھوٹا ہوتا ہے، کم عقل ہے، بڑوں کے پاس عقل ہے، طریقہ ہے، سمجھ ہے، تو وہ اپنا مال اس کے پاس اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، صرف اس غرض سے کہ اس کو نہیں پتا کہ ابھی اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، نیت میں کوئی فطور نہ ہو، کوئی بدنیتی نہ ہو، ایسا کوئی معاملہ نہ ہو۔ کیونکہ جو عقل مند انسان ہے وہ جانتا ہے کہ مال کے ذریعے انسان بہت سی اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی نادان کے ہاتھوں میں وہ رقم آ گئی یا اس نے کسی فضول ناجائز گناہ کے کاموں میں اس رقم کو خرچ کر دیا تو اس کے برے اثرات تمام معاشرے پر پڑیں گے اور وہ خود بھی مالی طور پر تنگ ہو جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ اگر وہ نادان ہے کوئی بھی، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ اپنے پاس اس کا مال رکھ سکتے ہو، یا پھر جیسے کوئی شخص نادان ہے تو اس کے قریبی رشتہ دار کو اس کی رقم دے دی جائے۔ کوئی یتیم ہے، اب اس کی رقم دینی ہے تو جو قریبی رشتہ دار ہوگا اس کو دے دی جائے، یا جو حکومت ہوگی وہ اس کے مال پر تصرف رکھے گی۔ اب اس کی خوراک اور پوشاک اسے اس کے مال سے مہیا کی جائے گی، اور جو بات اس سے کہی جائے گی اس کی بھلائی کو ملحوظ رکھ کر کہی جائے گی۔ یعنی یتیموں کی یا پھر نادان جو بھی ہے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، تو ان کی ضروریات جو پوری کی جائیں گی وہ ان کے مالوں سے کی جائے گی۔ آگے فرمایا اگر یتیم کا مال تجارت یا مزاربت پر لگایا جا سکتا ہو تو اسے تجارت پر لگایا جائے، اور منافع سے اس کی خوراک اور پوشاک کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ یعنی
یتیم کا مال ہے، کسی کاروبار میں لگا رہے ہیں، تجارت کے کام میں، تو جو منافع آئے گا وہ اس کا حق ہوگا جس کی وہ رقم ہے، تو کہا گیا کہ اس کا منافع ان کو دیا جائے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں یتیموں کا مال تجارت پر لگایا کرو، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ہی ان کے مال کو کھا جائے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ یتیم کے مال بھی اگر حد نصاب کو پہنچ جائیں تو یتیم کے مال سے بھی زکوٰۃ دی جائے گی، اور دو باتیں جو معلوم ہوئی اس میں سے ایک یہ ہوگی، دوسری یہ کہ جہاں تک ممکن ہو یتیموں سے، ان کے اموال سے خیر خواہی ضروری ہے، یعنی یتیموں کے مالوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے۔ پھر فرمایا جب ان سے بات کرو تو اچھی اور ان کے فائدے کی بات کرو، یعنی اگر وہ نادان ہیں، یتیم ہیں، تو ان کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر فرمایا اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت سے پہلے اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے، اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو وہ اپنا حق الخدمت دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جو تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب فرمایا گیا کہ جب یتیموں کو ان کا مال واپس کیا جائے، اب اگر بچے چھوٹے ہیں، بلوغت کو نہیں پہنچے، کم عقل ہیں، کسی کے پاس ان کی رقم ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، یا حکومت کے مال میں جو ہے حکومت کے سپرد کی گئی ہے وہ رقم، تو جب ان بچوں کو، نادان بچوں کو، یتیم بچوں کو رقم دی جائے گی تو کس عمر میں دی جائے گی، کیا شرائط ہیں، وہ ہمیں یہاں پتہ چلے۔ ایک تو فرمایا گیا کہ ایک بلوغت ہے، دوسری رشد ہے۔ رشد کیا ہوتی ہے؟ یعنی مال کے صحیح طور پر استعمال کرنے کی اہلیت اس بچے کے اندر آ جائے۔ بھی فرمایا کہ یہ اہلیت معلوم کرنے کے لیے تمہیں ان کا تجربہ کرتے رہنا چاہیے، اور یہ چیزیں معمولی باتوں سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں کہ آیا وہ کفایت شعار ہے یا اپنی رقم کو اجاڑنے اور برباد کرنے والا ہے۔ خرید و فروخت کیسے کرتا ہے آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا۔ لہذا جس کے پاس رقم ہے یتیموں کی، وہ پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ بلوغت کو پہنچے یا نہیں، جب وہ بلوغت کو پہنچ گئے تو ان کو وہ رقم دی جائے گی۔ دوسرے ان میں دیکھا جائے گا کہ مال کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ان میں اہلیت آ گئی ہے یا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں بھی انسان کو وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ آتی ہیں۔ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ یہ باتیں نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ کون سا مال کس جگہ پہ کس چیز کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی، اس کے لیے ہمیں رکھنا ہے، جب فلاں جگہ پر ضرورت ہے ابھی لگانے، تو یہ انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ، تجربے کے ساتھ ساتھ یہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اب جو انسان تجربے والا ہے اسے چاہیے کہ ان بچوں کا ٹیسٹ لیتا رہے، ان کو دیکھتا رہے، انہیں جانچتا پرکھتا رہے کہ آیا ان بچوں میں اتنی اہلیت، اتنی قابلیت ہو گئی کہ وہ کوئی خرید و فروخت کر سکیں ان پیسوں سے، یا وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کفایت شعاری سے کر رہے ہیں یا پھر اپنے پیسے کو برباد کر رہے ہیں۔ فرمائے گا کہ اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو اس کا مال ان کے حوالے نہ کیا جائیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جو شرائط بتائی گئی ہیں وہ ضروری ہیں کہ ایک تو بلوغت کو پہنچے، دوسرا ان میں اتنی اہلیت ہو جائے کہ وہ صحیح طور پر اپنے مالوں کو خرچ کر سکیں۔ بلوغت کا یہاں پہ تذکرہ آیا تو دیکھیے بالغ ہونے کی عمر جو ہے وہ کوئی حد اس کی مقرر نہیں ہے، لڑکے میں بھی اور لڑکیوں میں بھی۔ گرم ممالک میں لڑکے لڑکیاں جلد بالغ ہو جاتے ہیں، جبکہ سرد ممالک میں دیر سے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ لہذا جب لڑکے یا لڑکیاں بالغ ہوتے ہیں تو چند علامات ہوتی ہیں جو ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہر بندہ جان سکتا ہے کہ یہ بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ لہذا اس کے لیے بہت سی چیزیں آتی ہیں جن کو ہم بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، ہم صرف مختصراً یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکوں کو احتلام کا ہونا اور لڑکیوں کو حیض کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی علامتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے یہاں پر بلوغت کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چند چیزیں بلا وجہ کی رائج ہو چکی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نکاح کے لیے جو ہے وہ حکومت نے یا چند عدالتوں وغیرہ نے چند اصول بنا لیے کہ لڑکی کی عمر فلاں ہوگی تو اس کا نکاح ہوگا، لڑکی کی عمر فلاں ہوگی،
بعض لوگ کہتے ہیں لڑکی کی 16 عمر ہو، بعض کہتے ہیں 18 عمر ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ لڑکی کی 16 ہو، لڑکی کے 18 سال ہو، واللہ اعلم. لیکن حکومت نے جو ہے وہ چند قید لگا دی ہے عمر پر کہ اس عمر تک اگر لڑکی نے نکاح کیا تو وہ ویلڈ ہوگا، اگر اس سے پہلے کر لیا تو نکاح مانا نہیں جائے گا. تو فرمایا گیا کہ حد بندی جو ہے وہ نکاح میں شریعت نے نہیں کی، یہ صرف دین سے دوری کی وجہ ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد ہی نکاح کیا جائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے، شریعت نے ایسا بھی نہیں کہا، بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح ثانی کے لیے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ نکاح ثانی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ملتا، بلکہ شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر دوسری شادی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت نے ان کی اجازت دے دی، لیکن ہم جو ہے وہ شریعت پر ناعمل کرنے کی وجہ سے بہت سے خساروں اور نقصان کی طرف جا رہے ہیں. اب وقت پر لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح نہ ہونا، اپنے پاس سے عمر کی قید لگا دینا، کیونکہ بلوغت کی کوئی عمر نہیں ہے، بہت جلدی بھی بالغ ہو جاتے ہیں اور بہت دیر سے بھی ہوتے ہیں. یعنی الگ الگ ہر ملک کا الگ الگ نظام ہے، گرم ممالک کا الگ، سرد ممالک کا الگ. تو کہا گیا کہ جب ظاہر سی بات ہے جو فطری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں مرد و عورت میں تو وہ نکاح کے ذریعے پوری کی جا سکتی ہیں. جب نکاح پر پابندی لگا دی جائے گی، نکاح جیسے مقدس رشتے کو بہت سی چیزوں کی وجہ سے روک دیا جائے گا، کہیں پر جو ہے وہ رشتوں کو لے کر ہمارے ہاں بہت زیادہ مسئلے مسائل بنے ہوتے ہیں کہ ہم بہت ہائی فائی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کہ بہت زیادہ مال و دولت والا ہو، بہت خوبصورت ہو، بہت پیسے والا ہو، اپنا کاروبار بہت اچھا سیٹ ہو، بنگلہ ہو، گاڑیاں. اکثر عموماً یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بہت خوبصورت ہوگا، بہت حسب نسب بہت اچھا ہوگا. دینداری کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور ان چیزوں کو ہم نے بہت آگے لے کر چلے گئے. جبکہ یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں، اس میں منع نہیں، لیکن اولین ترجیح کس کو دینی ہے؟ دین کو دینی ہے. لیکن ہم نے دین کو پس پشت ڈال دیا اور ان چیزوں کو بہت آگے لے کر چلے گئے. لڑکے والے ہیں ان کی الگ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، لڑکیاں والے ہیں ان کی الگ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نکاح مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر برائیوں نے اس قدر جو ہے وہ منہ کھول لیے ہیں، اس قدر زنا عام ہو گیا اور اس طرح لوگ جو ہے وہ طرح طرح سے گناہوں کی طرف ملوث ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نکاح میں دیر ہونے کی وجہ. ظاہر سی بات ہے جب جائز طریقے سے خواہشات پوری نہیں ہوتی تو ناجائز کی طرف جایا جاتا ہے. تو کہا گیا کہ اس طرح کی قید نہ لگائی جائے کہ جو غیر شرعی ہوں. جب شریعت نے اجازت دے دی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خود سے ہمیں اپنے پاس سے پابندیاں نہیں لگانی، بلکہ جو حدود، جو چیزیں شریعت نے ہماری آسانی کے لیے کی ہیں اس پر ہمیں جو فوکس کرنا ہے اور شادیوں کو آسان بنانا ہے، اپنی ڈیمانڈز کو کم کرنا ہے تاکہ لڑکوں کے لیے بھی آسانیاں ہوں، لڑکیوں کے لیے بھی نکاح کرنا آسان ہو جائے. اور جو بے حیائی، جو زناکاریاں، جو گناہ ہمارے ہاں عام ہو گئے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے اور جائز اور حلال طریقے سے ہم تمام کو اپنی خواہشات پورا کرنے والا بنا دے. آگے فرمایا، اور ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت سے پہلے اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے. اب فرمایا گیا کہ دو چیزیں ایسی ہیں یہاں پر تذکرہ کی گئی کہ اس سے یتیم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس سے بھی منع فرما دی گیا. ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ بلا ضرورت یا ضرورت پیش آنے سے پہلے ہی خرچ کیا جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ نہ کرنے لگیں. یعنی جن کی سرپرستی میں وہ یتیم بچے ہیں ان کے مال کو جلدی جلدی ختم کیا جائے، یہ سوچ کر کہ جب وہ بلوغت کو پہنچے، جب ان میں اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ اپنے مال کا سوال کریں گے تو پھر کہہ دیں کہ فلاں جگہ پر آپ کا مال ختم ہو گیا ہے. یعنی جب بچوں کو آگے ضرورت ہے اس سے پہلے ہی آپ جائز ناجائز جگہوں پر ان کے مال کو ختم کر دیں. اس سے منع فرمایا گیا کہ زیادہ مال ان کا ایسا خرچ نہ کرو کہ جب ان کی ضرورت پڑے تو آپ ان کو خالی ہاتھ نکال دو. فرمایا اگر اس طرح کرو گے تو یہ بددیانتی کی راہ ہے، ان سے یتیم کا نقصان ہوگا، لہذا ہر ایسی صورت سے دین نے ہمیں منع فرما دیا. پھر فرمایا جو سرپرست کھاتا پیتا اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہے وہ اپنا حق الخدمت دستور کے مطابق کھا سکتا ہے.
اب یہاں پر دیکھیے دین شریعت نے ایک اجازت دے دی، یتیم کا متولی یعنی یتیم کی سرپرستی کرنے والا اگر کوئی کھاتا پیتا شخص ہے، امیر شخص ہے، مال و دولت والا ہے، تو اسے یتیم کے مال میں سے حق الخدمت کے طور پر کچھ لینا قطعاً اجازت نہیں ہے. یعنی یہ سوچ کر کہ وہ ان کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے لیے کچھ اگر ان کے مال میں سے لے رہا ہے تو منع فرمائے، کیونکہ آپ کو اللہ نے آلریڈی دے دیا ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے. لیکن اگر کوئی سرپرست تنگ دست ہے تو مال کے تجارت پر لگانے اور حق المحنت کے طور پر ایسا واجبی سا خرچہ لے سکتا ہے جسے کوئی غیر جانبدار آدمی بھی واجبی قرار دے دے. یعنی اگر وہ اس کے مال میں سے اپنی ضرورت کے تحت، کیونکہ وہ ان پر محنت کر رہا ہے، وہ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ ان کو جو ہے وہ دن و رات سنبھال رہا ہے، تو فرمائے کہ حق المحنت اگر آپ تھوڑی بہت اپنی ضرورت کے تحت ان سے اپنی ضرورت کے تحت لینا چاہو تو لے سکتے ہو، لیکن چوری چھپے کہ تم جو ہے وہ حق الخدمت لے لو یہ سمجھ کر کہ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں تو ہم ان کے مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کر لیں. اللہ کہتے ہیں اگر لینا بھی ہے تو ایک حساب بنا کر ایک اعلانیہ متعین کر لو کہ ہمیں تھوڑی بہت رقم اپنے ان کے مال سے اپنے لیے رکھنی ہے، اور وہ بھی یعنی اللہ نے جائز قرار دے دیا، لیکن اس کے لیے جو تنگ دست ہے، جو پریشان حال ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. آگے فرمایا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. دیکھیے یتیموں کی سرپرستی کرنے کا بہت اجر بھی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جنت میں وہ شخص قیامت والے دن میرے کتنا قریب ہوگا جتنی 2 انگلیاں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ حق تلفی کی گئی، ان کے مالوں کو لوٹا گیا، مالوں کو دبایا گیا، تو اس کی بہت سخت وعیدات ہے، وہ انشاءاللہ بھی ہم آگے پڑھیں گے آگے آیت میں. لیکن یتیم کے مال کے بارے میں ہمیں بہت محتاط ہو کے رہنا ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ کہتے ہیں حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. یعنی تم اگر ان کے مالوں میں سے ہڑپ کر رہے ہو، ان کا حصہ دبا رہے ہو، ان کو ان کا حق نہیں دے رہے، اپنے استعمال میں لے کر آ رہے ہو، تو حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کہتے ہیں آج دنیا میں تمہیں لگتا ہے نا تم ان کے مالوں کو دبا لو گے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا نا، میدان محشر میں تم سے حساب لیا جائے گا تو وہ تمہارے لیے جواب دینا بھاری ہو جائے گا. اس لیے کسی کا حق نہ مارو، کسی کا حساب، کسی کا جو حق ہے اس کو دباؤ نہ، اور نہ اللہ تو کافی ہے، وہ تم سے ضرور تر ضرور حساب لے گا. آگے بڑھتے ہیں. مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ جو ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے. اب یہاں پر اچھا اوپر دیکھیے، اوپر والی آیت میں ایک تھوڑی سی چیز رہ گئی، وہ مس ہو گئی، اس کو ہم سمجھتے ہیں. پھر جب یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو. یعنی یہ بات ابھی ہم کلیئر کر لیتے ہیں کہ جب ہم یتیموں کو ان کا مال واپس کریں گے، یعنی جب وہ اس قابل ہو گئے کہ جو شرطیں بتائی گئی ہیں، تو وہ شرطوں کے مطابق جب ہم ان کا مال دیں گے تو مال دیتے وقت 2 گواہ بنانے کا بھی حکم آیا، تاکہ بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو یا کوئی چیز بعد میں یاد آئے تو اس کا تصفیہ کرنے میں آسانی رہے. اور اگر یہ تحریری صورت میں ہو تو بہت اچھا ہوگا. پوری دیانتداری کے ساتھ یہ فریضہ انجام دینا ہے، کیونکہ سب سے بڑا گواہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور بددیانتی کی صورت میں پورا حساب لینا پر بھی وہ اللہ قادر ہے. لہٰذا جب ان کے بالغ اور رشد ہونے کے بعد ان کی رقم یتیموں کی ان کو دی جائے گی تو پھر 2 گواہ بھی مقرر کر لیے جائیں گے. اب نیچے والی آیت میں آیت نمبر 7 آئی تھنک اللہ تعالیٰ میراث کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کا بھی میراث میں حصہ ہے. عرب میں کیا ہوا کرتا تھا؟ عرب میں عورتوں کو میراث میں شامل کرنے کا دستور نہ تھا، بلکہ عورت خود ورثہ شمار ہوتی تھی. اس آیت کے روح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس ذلت کے مقام سے نکال کر وراثت میں حصہ دے دیا. یعنی نہ بچوں کا حصہ رکھا جاتا تھا، کہا جاتا تھا جو عاقل و بالغ ہوگا اس کو حصہ دیا جائے گا، اور نہ ہی عورت کو دیا جاتا. اللہ نے اس زیادتی کو ختم کیا اور دین اسلام نے عورتوں کا بھی حصہ رکھا، بچوں کا بھی حصہ رکھا کہ اگر کوئی چھوٹا ہے تو کیا ہے، اپنے والدین کی وراثت میں اس کا حصہ ضرور ہوگا.
اس آیت سے چند باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. نمبر 1، میراث میں عورتوں کا حصہ ہے. اب ورثہ یعنی جو ماں باپ ہیں وہ کتنی ہی جائیداد چھوڑ کر گئے ہوں، چاہے بہت زیادہ یا بہت تھوڑی، بہرحال وہ جن کا جو حق ہے ان کو دیا جائے گا اور اس رقم کو ہر حال میں تقسیم کیا جائے گا. نمبر 3، قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم رہیں گے، یعنی زیادہ حق کس کا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کا. نمبر 4، ان قریبی رشتہ داروں کا حصہ بھی مقرر ہوگا جن کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل اور ڈیٹیل بتا دی قرآن مجید میں کہ ان کا حصہ دیا جائے گا. وہ کون ہے؟ انشاءاللہ اسی صورت میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اس کے علاوہ نمبر 5، عورتوں کے علاوہ چھوٹے لڑکوں کو بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا اور ورثہ کے مالک صرف وہ بیٹے سمجھے جاتے تھے جو دشمنوں سے لڑنے اور انتقام لینے کے اہل ہوتے تھے. اس آیت کی روح سے چھوٹے لڑکوں کو بھی برابر کا حق دیا گیا اور حقیقتاً یہی بچے یتیم ہوتے تھے. یعنی کہا گیا کہ یہ نہ سمجھو یہ چھوٹے بچے ان کا حق نہیں، چھوٹوں کا بھی حق ہے، عورتوں کا بھی حق ہے. جس کا جو حق ہے اللہ کہتے ہیں اس کو وہ دے دیا کرو. آگے فرمایا تقسیم ترکے کے موقع پر اگر قرابت والے غیر وارث یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو. اب فرمائیں گے جب ترکے کی تقسیم کی جا رہی ہے، یعنی ماں باپ وراثت چھوڑ کر چلے گئے، اب تقسیم ہو رہی ہے. اب تقسیم کے وقت اگر وہاں کوئی محتاج، یتیم یا فقیر قسم کے لوگ یا دور کے رشتہ دار آ جائیں تو اگر آپ انہیں احسان کے طور پر کچھ دے دیں تو یہ اچھا عمل ہوگا. فرمایا گیا تنگ دلی یا تنگ ظرفی سے کام نہ لو. اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم انہیں نرمی سے جواب دے دو. مثلا یہ کہہ دو کہ یہ مال یتیموں کا ہے، یا یہ کہ میت نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی اس لیے ہم آپ کو نہیں دیں گے. یعنی کہا کہ اگر آپ ایسے محتاج رشتہ داروں کو، یتیم اور فقیر مسکینوں کو اپنے مال میں سے دے دو گے تو اچھی بات ہے، کہ احسان والی بات ہوگی. لیکن اگر نہ بھی دو تو انہیں جھڑکو نہیں، ان سے بدتمیزی نہ کرو کہ تمہارا حق کہاں سے آگے. اس طرح ہمارے ہاں وراثت کے پیچھے لڑا جا رہا ہوتا ہے. رشتہ داروں کی تو دور کی بات ہے، آپس میں بھائی بھائی، بہنیں بہنیں، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. والدین جب وہ وراثت چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یعنی وراثت کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ آج کل بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر بہتان باندھتے ہیں، ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے قطع تعلقیاں کر لیتے ہیں. بہت سے مسئلے مسائل جنم لینے لگتے ہیں جب ہم اس وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے. کیونکہ دین تو ہمیں کہتا ہے کہ تقسیم کر دیا جائے، اس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہم دین سے دور ہیں، ان مسائل کو نہیں سمجھتے، تو فرمایا گیا اس کی وجہ سے جو مسئلے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اگر کوئی رشتہ دار اس قابل ہے کہ وہ یعنی یتیم ہے، محتاج ہے، فقیر ہے تو آپ اس کو پر احسان کر کے اسے دے دیجئے. اگر نہیں بھی دینا تو پیار محبت سے اسے یہ بات سمجھا دیجئے. اگر فرمایا لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے. لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں. اب فرمایا لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں. فرمایا اگر تم اس حال میں مر جاؤ کہ پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جاؤ تو تمہیں یہ ضرور خیال آئے گا کہ میرے بعد ان بچوں سے بہتر سلوک ہوگا یا نہ ہوگا. فرمایا گیا ایسے ہی جو یتیم اس وقت تمہارے زیر کفالت ہیں، اللہ سے ڈرتے رہو، ان سے بھی ایسا ہی سلوک کرو. بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ انہیں اس دنیا سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اگر آج ہم تصور کریں کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم اگر چھوڑ کر چلے گئے تو ہمارے پیچھے کون ہوگا جو انہیں ایسی محبت اور شفقت دے سکے گا. ایسے بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں پر ان کے ماں باپ کسی حادثے میں ایک ساتھ ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں یا آگے پیچھے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں دیکھو جیسے تمہیں اپنی اولاد کا دکھ ہوگا کہ اگر تم تصور کرو گے کہ تمہارے چلے جانے کے بعد تمہاری اولاد کو کوئی ایسا پیار کر سکے گا، ایسا خیال رکھ سکے گا، ایسی تربیت کر سکے گا. تو دیکھو جب تمہیں یہ خوف ستاتا ہے تو جو ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے انہیں بھی تو یہ خوف ستاتا ہوگا. فرمایا اگر وہ بچے جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ تمہارے زیر کفالت ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان سے بھی ایسا ہی سلوک کرو. کوئی بات ایسی نہ کرو جس سے ان یتیموں کا دل شکستہ ہو جائے، وہ یتیم دل چھوٹا کر بیٹھے، انہیں اپنے ماں باپ کی یاد آ جائے، انہیں
ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. جو بات کرو ان کے حق میں بھلائی کی ہونا چاہیے. حکم مل رہا ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ ان کے سب سے پیارے رشتے جو یتیم بچے ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوتا، کوئی پیار کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی چاہے جتنا ہی خیال رکھنے والا ہو، لیکن جو ماں باپ کی بات ہوتی ہے وہ کوئی رشتہ پورا نہیں کر سکتا. تو یعنی جن بچوں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے اندر ایک خلا رہ جاتی ہے، یعنی بچپن سے ہی وہ بچے ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں. تو اللہ کے فیصلے ہیں، انسان کو تسلیم کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو اتنا بڑا غم دیکھتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اگر ان کے ماں باپ چلے جانے کے بعد تم ان کے سرپرست ہو، وہ تمہارے زیر کفالت ہیں، تو تم ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ جس سے یتیموں کا دل شکستہ ہو جائے، ان کا دل ٹوٹ جائے، وہ بچے غمزدہ ہو جائیں. یتیموں کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا بہت زیادہ خیال کرنے کا حکم آتا ہے. بہت زیادہ، کتنی زیادہ آیات اللہ تعالیٰ یتیموں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کا خیال کرو، ان سے بہتر سلوک کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو. تو اگر ہمارے یہ سوچنا ہے ہمیں کہ اگر ہمارے بچے اس اسٹیج پر ہوں کہ ہم ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے، وہ بچے تنہا ہیں، کیا میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہماری روح تک کانپ جاتی ہے کہ ہم اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جائیں گے. اللہ ہمارے پیچھے ان کو کون دیکھے گا؟ اللہ کوئی نہ کوئی سہارا ضرور بنا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے کہ بچے بڑے ہو ہی جاتے ہیں. اس میں کوئی انکار نہیں، کیونکہ جب ایک اللہ کچھ لیتا ہے تو اس سے بہتر انسان کو دیتا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے ماں باپ کا جو رشتہ اللہ نے بنایا، اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی. بڑے ہونے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں، اپنے کام دیکھ لیتے ہیں، اپنی فیملی میں مشغول ہو جاتے ہیں. لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو بہت معصوم ہیں، چھوٹا ذہن ہوتا ہے، ان کے دماغوں میں یہ غم جم جاتا ہے. تو اس لیے کہا کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، بہت میانہ روی سے رہو، ان کے حق میں بھلائی کی بات کہو، ان کا دل نہ دکھاؤ، ان کے مالوں کو ہڑپ نہ کرو، ان کے مالوں کو دباؤ نہ، ان کا حق ان کو دے دو اور ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آؤ. فرمایا گیا لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں، یعنی ان کے حق میں بہتری کا سلوک کرو. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سعد بن ربی کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی یہ سعد بن ربی کی بچیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے. بچیوں کے چچا سعد بن ربی کے بھائی نے سعد کے سارے ترکے پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا. پھر میراث کی آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سعد کے بھائی کو بلایا، فرمایا کہ ترکے میں سے 2/3 تو سعد کی بچیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو، باقی جو حصہ رہ جائے گا وہ تمہارا ہوگا. یعنی اللہ نے دیکھی کتنا پیارا انتظام کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حصہ دیا ہے وراثت میں، کوئی کسی کا حق نہ مارے. آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ نے یعنی ہر بندے کا الگ الگ حصہ بتا بھی دے گا، کس کا کتنا حصہ ہوگا، کس کا کتنا ہوگا، وراثت کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے. قرآن و حدیث میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. لیکن افسوس کہ یعنی ہر بندہ چونکہ اپنے آپ کو بھرنے میں لگا ہوتا ہے، ہمیں مل جائے، ہم یہ حاصل کر لیں، یہ حصہ مل جائے. ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم کسی کا حق مار کر اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت کر رہے ہیں آخرت میں. تو دوسروں کا حق نہیں مارنا، جس کا جو حق ہے اس کو دینا ہے، چاہے وہ وراثت کا ہو، چاہے وہ یتیموں کا ہو، چاہے وہ مسکینوں کا ہو، وہ پڑوسیوں کا ہو، وہ رشتہ داروں کا، جس کا جو حق ہے وہ ہم نے دینا ہے، ورنہ قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ حقوق العباد یعنی کتنے ضروری ہیں ان کو ادا کرنا. پھر کیا ہوگا؟ حق مارا ہوگا، ہماری نیکیاں ہم سے لے لی جائیں گی، مظلوم کو دے دی جائیں گی، ظالم کے گناہ ہمارے سر پر ڈال دیے جائیں گے، ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، اللہ کو جواب دینا بھاری ہو جائے گا. ایک حدیث آتی کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا نا تو اللہ اس سے بھی حساب لیں گے. اللہ ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر یعنی تم طاقتور ہو، تمہارے پاس اتنا ہے کہ تم جس کا جو حق ہے، جس کا جو حصہ ہے اس کو دے سکتے ہو، پھر بھی تم دبا رہے ہو تو اللہ تو تم سے ضرور در ضرور پکڑ کرے گا، تمہاری تم سے پوچھے گا. آگے فرمایا دیکھیے اللہ رب العالمین یتیموں کے مالوں کو ہڑپ کر جانے والوں کو کیسی وعید سنا رہے ہیں.
جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، عن قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یتیموں کا مال کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹ پھیر جانا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورت پر تہمت لگانا۔ ویسے تو کبیرہ گناہوں کی بہت بڑی لسٹ آتی ہے جو مختلف احادیث میں مختلف کبیرہ گناہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس حدیث میں جو گناہ بیان کیے گئے وہ تمام کبیرہ ہیں، اور اس میں وہ گناہ بھی ہے یتیم کا مال کھانا۔ اللہ نے کیسی وعید سنائی؟ وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو مال مل رہا ہے، ان کو دولت مل رہی ہے، ان کی زندگی سنور رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے لیے آگ کو جمع کر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے جب معراج کا واقعہ بیان کیا تو معراج کا واقعہ بیان کرنے کے دوران فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹوں جیسے تھے، اور ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تو وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے اور وہ درد کے مارے چیختے چلاتے۔ پھر فرشتہ اور انگارے ان کے منہ میں ڈال دیتا، انہیں مسلسل یہ عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں لوگ؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! قرآن و حدیث میں کتنی سختی کے ساتھ وعید آ رہی ہے کہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جانے والے کیا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، اپنے لیے آگ کو تیار کر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں یعنی وہ دوسروں کا مال کھا کر، خاص طور پہ یتیم کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ لہٰذا ان آیات میں ہم نے زیادہ تر یتیموں کے بارے میں ہی پڑھا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے جو یتیم بچے بچیاں ہیں ان کا بہت خیال کرنا ہے، ان کا حق ان کو دینا ہے، ضرور ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا ہے، وراثت میں جس کا جو حق ہے وہ اس کو دینا ہے، کسی کے ترکے پر قبضہ نہیں کرنا۔ اللہ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کا اس دنیا میں چکا دو، یہاں نہیں چکائیں گے تو پھر ہمیں آخرت میں چکانا ہوگا، اور وہ نیکیوں کی صورت میں ہوگا کہ ہماری نیکیاں ہم سے کم کی جا رہی ہوں گی، گناہ ان کے ہمیں دیے جا رہے ہوں گے، پھر ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ آگ ہی ہمارا مقدر بنے گی۔ پھر اس سے پہلے کہ اس دن ہمارا حساب لیا جائے، اللہ خود کہتے ہیں کہ حساب لینے کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ دیکھ لو، یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں اگر کوئی تم سے حساب نہیں لے رہا، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، خاموش ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا حساب نہ لیا جائے گا، اور جس کا حساب اللہ لے کر ذرا سوچو تو وہ کیسا حساب ہوگا۔ پھر اسی لیے خدا را میں نے اور آپ نے اس چیز کی فکر کرنی، جس کا جو حق ہے، جس کا جو حصہ ہے، جس کی جو رقم ہے اس کو ادا کر دیں۔ اپنی قبروں پر اپنے اوپر یہ بوجھ نہ لاد کر اس دنیا سے جانا ہے کہ کسی کا ہم نے حق مارا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کی وراثت میں اس کا حصہ دبا لیا، کسی یتیم کا مال ہڑپ کر گئے، اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کا مال اپنے مال میں جمع کر کے اپنے فوائد تو حاصل کر لیے، اور وہ جب بچے بلوغت کو پہنچے تو ان بچوں کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو ایسا نہ کرو، ان تمام کام کے کرنے کی وجہ سے تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ رب تعالیٰ تمہیں دوزخ میں، اس دہکتی ہوئی آگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں داخل کر دے گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس جہنم کی آگ سے بچیں تو ہم نے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ یہاں پر ہماری الحمدللہ 10 آیات سورہ نساء کی مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے۔ جہاں غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جہاں اللہ حقوق میں حق تلفی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں ہی سب کے حق چکا دینے والا بنا دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب قیامت کے دن ہو، جب ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہو، جب ہم جو ہے وہ مارے پھر رہے ہوں، اللہ ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے، اللہ ہمارے میزان میں نیکیاں، اس وقت ہمیں ہمارا گریبان پکڑ کر
فرشتے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں کہ اللہ یہ تو وہ بندہ ہے جس نے یتیم کا مال ہڑپ کیا تھا، اللہ اس کے تو نام اعمال میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جب ہمارا رجسٹر کھولا جائے تو حق تلفیاں ہی حق تلفیاں ہوں، کسی کا مال دبایا، کسی کا حق دبایا، کسی کی زمین دبائی، کسی کو دوسرے حقوق مارے، اللہ کہتے ہیں اس دن تمہیں حساب دینا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج اس دنیا میں حساب چکا دینے والا بنا دے۔ اگر کہیں ہم کسی کی کوئی کوتاہی کر رہے ہیں کسی کے حقوق میں، جانے یا انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ان حقوق کی ادائیگی کر لیں۔ ایسا نہ ہو جب ہمارا وقت پورا ہو جائے، قیامت کا دن ہو، تو اللہ کے سامنے ان چیزوں کا حساب دینا میرے اور آپ کے لیے بھاری ہو جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم تمام پہ رحم کرے، ہم سے راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے کا اپنا سبق پڑھیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔